البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن کی ذہانت کے قصے تو آپ سب نے سن رکھے ہوں گے، لیکن ان دونوں سے زیادہ ذہین ایک اور شخص بھی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا۔ آئنسٹائن اور نیوٹن کی عقل مندی اور کارناموں سے تو سب واقف ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا آئی کیو ان دونوں کے آئی کیو سے زیادہ ہے، مگر وہ گمنام ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دنیا میں اب تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سب سے ذہین مانا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 160 تھا، اسحاق نیوٹن کا آئی کیو لیول 190 تھا، لیکن جس شخص کی بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا آئی کیو لیول 260 تھا، یعنی البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اس شخص کا نام ہے ولیم جیمز۔ یقیناً آپ نے اس کا نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ولیم 1898 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ انتہائی ذہین لوگ تھے۔ ولیم صرف 18 مہینوں کا تھا جب اس نے امریکہ کا مشہور اخبار دی نیو یارک ٹائمز پڑھنا شروع کر دیا، اور 8 سال کی عمر میں ولیم 8 مختلف زبانیں بولتا تھا جو اس نے خود اپنی مدد آپ کے تحت سیکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ولیم نے چھوٹی سی عمر میں اپنی ایک اور زبان بھی تخلیق کی جس کو اس نے وینڈر گڈ کا نام دیا۔ ولیم دنیا کا پہلا شخص تھا جسے بہت چھوٹی عمر میں ہی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ولیم کو ہارورڈ یونیورسٹی میں 1909 میں 11 سال کی عمر میں پڑھنے کا موقع ملا۔ صرف 1 سال بعد یعنی 1910 میں ولیم خود پڑھنے کی بجائے اپنے ٹیچرز کو پڑھانے لگ گیا، یعنی یہ ایک ایسا بچہ تھا جس میں اپنی عمر سے بھی بہت زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ ولیم نے 16 سال کی عمر میں یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کر لی۔ اس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ چھوٹی سی عمر میں ہی بہت مشہور ہو گیا، لیکن ولیم کو مشہور ہونے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے دور اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اچھی زندگی وہ تھی جس میں اس کا کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہ ہو۔ ایک موقع پر ولیم نے ایسا بھی کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کے والد نے بہت کوشش کی کہ وہ اور زیادہ پڑھائی کرے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ولیم میں کچھ خاص ضرور ہے، لیکن ولیم اپنے باپ کی ایک بات بھی نہیں مانتا تھا۔ جیسے جیسے ولیم بڑا ہوتا گیا وہ باپ کی باتوں کی نافرمانی کرتا گیا، یہاں تک کہ اسی وجہ سے اس کی اپنے والد کے ساتھ شدید لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ ولیم کے والد کی جب وفات ہوئی تو وہ ان کے جنازے پر بھی نہیں گیا۔ گمنام رہنے کے لیے ولیم نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسے پھر بھی پہچان لیتے تھے۔ وہی لوگ جو ولیم سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھتے تھے وہ اس کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے۔ ولیم نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ تنہائی میں گزارا۔ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام تک کیے۔ وہ انسان جو اپنی ذہانت سے بہت کچھ کر سکتا تھا، کچھ کیے بغیر صرف 44 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چل بسا۔ اس طرح ولیم کی کہانی تمام ہوئی اور لوگ اسے بھول گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔